نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ افضل السودا فرزند نہج البلاغہ، قمرِ بنی ہاشم سکائے سکینہ، سکائے حرم ثانی حیدر، عباس علمدار، عباس باوفا، قاضی عباس فاتح مراد، مولا کائنات کی تمنا، حضرت فاطمۃ الزہرا کا پسر، حضرت بی بی سکینہ بنت الحسین کی دارت، سرکار وفا، سلطان وفا، تاجدار وفا، کل وفا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ صلوات محمد۔ اس خدا یکتا کا احسان ہے کہ اس نے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی گفتگو کے 90 اور تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کے صفات کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔
آج جس صفت کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب یہ کسی برائی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ یہ کریم ہوتے ہیں۔ اور آج مجھے اسی صفت کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ کریم کیا ہے۔ دیکھیں، کریم اللہ کی بھی صفت ہے اور اہل بیت کی بھی صفت ہے۔ اللہ اور اہل بیت کے بعد اس صفت سے جو افراد مزین ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن یہ یاد رہے اللہ کریم ہے، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب اور ہے۔ اہل بیت کریم ہے، اس کا معنی اور مفہوم و مطلب اور ہے۔ اللہ کے خاص بندے کریم ہیں، اس کا معنی، مفہوم اور مطلب اور ہے، یعنی تینوں کے اسٹیٹس الگ الگ ہیں۔ عام انسان کا کریم ہونا الگ ہے، اہل بیت کا کریم ہونا الگ ہے، اللہ کا کریم ہونا الگ ہے۔ بہرحال چونکہ ہمیں گفتگو کرنی ہے ابتدائی دور میں اللہ کے خاص بندوں کے سلسلے سے، لہذا ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ تدل علی کرم المرء، تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کے کریم ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یعنی جس انسان میں تینوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اس انسان کو کریم کہا جاتا ہے، اور جو کریم ہو جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے وہ اہل بیت سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو اہل بیت سے نزدیک ہو جاتا ہے اسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تین صفات کیا ہیں، تین چیزیں کیا ہیں جو دلالت کرتی ہیں کسی انسان کے کریم ہونے پر؟ معصوم نے فرمایا پہلی چیز وہ ہے حسن الخلق، انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ دیکھیں، اگر انسان کے اندر اچھا اخلاق پایا جاتا ہے تو وہ انسان کریم انسان کی پہلی صفت لیے ہوئے، اور یہ مومنین کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے کہ مومن حسن خلق کا مالک ہوتا ہے، مومن کا اخلاق ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی سے متعلق تمام چیزیں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ صرف لوگوں سے ہنس کر کے مل لینا یہ اخلاق کامل نہیں ہے، اخلاق کا ایک پارٹ ہے، یعنی دین و دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دینا یہ انسان کا حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میرے جوان بھائی اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے، کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں وہ جب گھر سے باہر آتے ہیں تو ان کا اخلاق بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آفس میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ، کو ورکرز جتنے بھی ہیں، کلاس میٹس جتنے بھی ہیں، سب کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ جبکہ ابتدائی دور میں ہمارا پہلا جو مرحلہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہمارے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد بھی اس کے اخلاق میں اچھائیاں اور پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔
اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا اخلاق اپنے گھر میں اچھا نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ آخرت کی منازل بھی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ دیکھیں بہت مشہور واقعہ ہے، میرے بزرگوں نے ضرور سنا ہوگا، لیکن جو میرے جوان بھائی ہیں مجھ سے سنے۔ پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں سعد ابن معاذ ابن جبل۔ عظمت کیا ہے؟ دیکھیں مجھے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تک پہنچنا ہے، لہذا بہت ہی شارٹ میں کچھ اشارے کر کے گزروں گا۔ عظمت کتنی ہے ان کے سعد بن معاذ بن جبل کی کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی، آسمان سے ملائکہ نے آ کر کے ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اسٹیٹس دیکھیں کس کلیبر کے ہیں صحابی۔ پیغمبر اسلام، تاریخ لکھتی ہے اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی درج کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اس طریقے سے بچ بچ کے چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آج سے پہلے ہم نے آپ کو اس طریقے سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس طریقے سے چل رہے ہیں؟ کہا کہ سعد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہیں، تشییع جنازہ۔ اس کے بعد جب قبر کی منزل آئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے سعد کے جسم کو قبر میں رکھا۔ عظمت۔ سعد کی ماں زندہ ہے، سرانے پہنچی، کہا سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام نے مڑ کر کے چہرے کو دیکھا، تجھے کیا میں اس سے معلوم کہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے جنازے میں ملائکہ نے شرکت کی ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے قبر میں رکھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جنت میں تو ساتھ جائے گا لیکن اس سے پہلے اس کو فشار قبر ہوگا۔ اللہ کے رسول جسے آپ اپنے دست مبارک سے قبر کے سپرد کرے اس کو فشار قبر ہوگا؟ کہاں؟ کہ اللہ کے رسول کیا میں جان سکتی ہوں کہ وہ سعد کا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا؟ کہاں؟ سعد بہت اچھا انسان تھا لیکن اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ عزیزو جب سعد جیسا انسان جس کی نماز جنازہ میں اور تشییع جنازہ میں ملائکہ نے شرکت کی ہو بیوی بچوں کے ساتھ سختی کر کے عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا تو پھر ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ ہمارا اخلاق گھر کے اندر پہلے اچھا ہو، اس کے بعد ہمارا گھر سے باہر اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ پہلی صفت کریم انسان کی کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ دوسری صفت کظم الغیظ، کریم انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ کیسے کنٹرول؟ ہمارے چوتھے امام حضرت سجاد علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی، نہیں آیا، دوسری آواز دی، نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد تیسری آواز دی، آیا، آ کر کے سلام کیا، مولا جلال کی حالت میں۔ مولا نے فرمایا کیا تو نے میری پہلی آواز کو نہیں سنا تھا؟ کہتا ہے مولا سن لیا تھا۔ فرمایا پھر آیا کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا چونکہ میں جانتا ہوں آپ ایک کریم انسان ہیں، میرے اوپر غضبناک نہیں ہوں گے۔ یہ سننا تھا۔ مولا نے دست دعا بلند کیا، خدایا تو گواہ رہنا یہ مجھے امین بھی مانتے ہیں، کریم بھی مانتے ہیں۔ طاقت ہوتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا یہ دشمنان اہل بیت کا شیوا رہا ہے، اور طاقت ہوتے ہوئے سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دینا یہ اہل بیت کا کردار رہا ہے۔ قدم الغیظ، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ اس کے بعد جو تیسری صفت ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایک مجلس میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ ہے غض الطرف، حرام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا۔
اب جس انسان میں یہ تینوں چیز جمع ہو گئی وہ انسان کریم ہے، اور اگر ایک بھی چیز کم رہ گئی وہ کریم نہیں ہے، اور اگر کریم نہیں ہے تو پھر اللہ کا خاص بندہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے بنے تو ہمیں کریم بننا ضروری ہے۔ کریم بننے کے لیے ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں کریم یہ اسٹیٹس عام انسان اللہ کے بندے۔ اب آئیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام یہ کیسے کریم ہے؟ ایک انسان ہمارے تیسرے امام حضرت حسین مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد سلام کرتا ہے، پھر امام کو امام کے جد کی ایک حدیث سناتا ہے۔ لیکن جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو جب نکالتے ہیں تو ذہانت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ کہتا ہے فرزند رسول میں نے آپ کے جد سے ایک حدیث سنی ہے۔ امام نے فرمایا بتائیے کیا حدیث ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول آپ کے جد نے فرمایا کہ اگر تم کوئی حاجت رکھتے ہو اور کسی سے اس حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو تو 4 انسانوں میں سے کسی ایک سے سوال کرو۔ کہا اچھا، کہا وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ کہا یا تو کسی شریف عرب سے سوال کرو وہ تمہیں دے گا، یا پھر کسی کریم انسان سے سوال کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، یا حامل قرآن جو حافظ کل قرآن ہو اس سے سوال کرو وہ تمہارے سوال کو پورا کرے گا، یا پھر خوبصورت خوبرو انسان سے سوال کرو وہ تمہارے سوال کو پورا کرے گا۔ پھر کہتا ہے اے فرزند رسول اور میں ان 4 چیزوں کو آپ کی ذات میں دیکھ رہا ہوں۔ شرافت آپ کے گھر کی کنیز ہے، عربوں نے شرافت آپ سے سیکھی۔ آپ کریم ہیں اور یہ کریم ہونا آپ کے خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ حامل قرآن، قرآن خود آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ رہی خوبصورتی، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ لہذا فرزند رسول ایک سوال لے کر کے آیا ہوں۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا اچھا یہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں اور میں نے ایک انسان کے دیے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ کسی کا قتل ہوا تھا، لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے روک دیا کہ اس مقتول کی دیت میں دوں گا۔ میں ضامن بنا اور دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں کریم انسان ہوتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو دیتے ہیں، دینے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہا میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر تو نے ایک سوال کا جواب دیا تو 1/3 1/3 دیت میں تجھے دوں گا، اگر تو نے 2 سوالوں کا جواب دیا تو 2/3 2/3 دیت میں دوں گا، اور اگر تو نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو پوری دیت میں تجھے دے دوں گا۔ کہا فرزند رسول، اب دیکھیں کتنا ہوشیار ہے سامنے والا، کہتا ہے فرزند رسول آپ سوال کیجئے، اگر معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو جواب بھی آپ ہی سے معلوم کر لوں گا۔ مولانا نے کہا اچھا یہ بتا، سنے میرے جوان بھائی اس میں ایک لیسن ہے ہمارے لیے، یہ بتا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ جواب دیتا ہے فرزند رسول سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان ہونا ہے۔ اچھا یہ بتا ہلاکت سے کون سی چیز انسان کو محفوظ کرتی ہے؟ یہ مسکرایا، مسکرانے کے بعد جواب دیا اللہ کے اوپر اعتماد، اس کے اوپر بھروسہ۔ اب یہ 2 سوالوں کے جواب صحیح دے چکا، مولا نے تیسرا سوال کیا اچھا یہ بتا
کہ کسی انسان کی زینت کیا چیز ہے. ایک مرد ہے، اس کی زینت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مولا مرد کی زینت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو لیکن حلم کے ساتھ ہو. علم ہو لیکن حلم کے ساتھ. حلم یعنی برداشت کا مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہو، دوسروں کی غلط بات کو برداشت کر لیتا ہو، دوسرے کے طعنے کو برداشت کر لیتا ہو. مولا نے فرمایا اگر کسی کے پاس علم حلم کے ساتھ نہ ہو پھر اس کی زینت کیا ہے؟ کہا پھر مال ہو سخاوت کے ساتھ. مال ہو سخاوت کے ساتھ، وہ اس کی زینت ہے. کہنے اگر کسی کو یہ بھی نصیب نہ ہو تو کہتا ہے کہ پھر غربت ہو صبر کے ساتھ. مولا مسکرانے کے بعد فرمایا اگر کوئی غریب صبر بھی نہ کر سکتا ہو پھر کیا کرے؟ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آسمان سے بجلی آئے، گرے، اس کو جلا کر کے خاک کر دے. مولا مسکرائے، کہا کہ لے یہ 1000 درہم، اس سے تو اپنی دیت کو ادا کر. اس کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ، دیکھیں کریم، ہاتھ سے انگشتری اتاری. تاریخ لکھتی ہے کہ 200 دینار کی انگشتری تھی امام مظلوم کی، وہ اس کے حوالے کی، کہا اس سے اپنے گھر کے خرچ کو چلا. کریم کریم دوسروں کو عزت دیتے ہیں، ذلیل نہیں کرتے. کریم کی خاصیت یہ ہے، کریم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں، بدلہ لینے میں آگے نہیں بڑھتے. کریم انسان. اور جب بات کریم تک پہنچی تو پھر کریم ابن کریم ابو الفضل عباس کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ذات ہی کریم ہے. اور یہی کریم نہیں ہے، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں سب کے پاس یہ صفت موجود ہے. علی کو دیکھو، جناب ابو طالب کو دیکھو، جناب عبد المطلب کو دیکھو، جناب ہاشم تک چلے جاؤ، ایک سے بڑھ کر کے ایک کریم ہے. آپ جانتے ہیں جو جد ہیں سادات کے جناب ہاشم، جن کی وجہ سے ہاشمی کہا جاتا ہے، ان کی کیا خاصیت ہے؟ جناب ہاشم بچپن میں چھوٹے سے تھے، 5 سال کے. دیکھیں کریم، 5 سال کے روتے ہوئے گھر میں آئے والدہ کے پاس. والدہ نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا جو میرا دوست ہے اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں اپنے دوست کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. ان کی والدہ نے تشت میں بہت سا کھانا رکھا، اپنے غلام سے کہا کہ ہاشم کے دوست کے ہاں دے کر کے آ. تشت گیا، دوست نے بھی کھایا، اس کے ماں باپ نے بھی کھایا، بھائی بہنوں نے بھی کھایا. 5 سال کی عمر میں یہ فکر تھی جناب ہاشم کی. جب بڑے ہوئے تو حالت یہ ہوئی کہ جب مکے میں قحط پڑا تو آپ نے، جب لوگ بھوکے مر رہے تھے اور باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت پورے مکے کے کھانے کا انتظام جناب ہاشم نے کیا. روٹیاں بنواتے تھے، شوربے میں چورتے تھے اور ایک ایک گھر پہنچایا کرتے تھے. چونکہ روٹیوں کو توڑا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہاشم پڑا ہے. یہ کریم خاندان ہے، اس میں جو بھی ہے وہ کریم ہے. اور جناب عباس علیہ السلام یہ تو علی جیسے کریم باپ کے بیٹے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے میرے جوان بھائیوں. جملہ عرض کروں، حسن و حسین علیہم السلام جیسی عظیم المرتبت بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی علی تمنا کرے اس کو عباس کہتے ہیں. کتنی عظیم شخصیت ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، اس کے بعد اگر تمنا کی جا رہی ہے ایک بیٹے کی تو کتنا عظیم مرتبت ہوگا. اچھا ایک چیز آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں ایسا ہوتا ہے
کہ اگر ایک شخصیت دوسری کسی بڑی شخصیت کے زیر سایہ ہے تو وہ اپنی پہچان نہیں بنا پاتی. بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی اپنی پہچان نہیں بنا پاتا چونکہ اس کے زیر سایہ ہے. بھتیجا چچا کے سامنے اپنی شخصیت کی پہچان نہیں بنا پاتا. لیکن سلام ابو الفضل عباس پر کہ حسین جیسے عظیم المرتبت امام کے سائے میں رہتے ہوئے اپنی الگ سے پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئے. وہاں بڑی شخصیت کے سامنے چھوٹی شخصیت دب جایا کرتی ہے. بس یہ شرف اسی نسل کو حاصل ہے. باپ نے رسول کے زیر سایہ رہتے ہوئے اپنی الگ پہچان بنائی، بیٹے نے زیر سایہ امامت رہتے ہوئے اپنی الگ پہچان بنائی. نہ بیٹے کا کوئی جواب ہے نہ باپ کا کوئی جواب ہے. کمالات کیا ہے؟ لیکن جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اہل بیت اپنے مقام پر ہیں، عباس اپنے مقام پر ہیں. یہ بھی معرفت کا ذریعہ، یہ بھی معرفت کا ذریعہ. اہل بیت کو پیدا کیا گیا اللہ کی معرفت کے لیے. اہل بیت کو پیدا کیا گیا اللہ کی معرفت کے لیے. عباس کو پیدا کیا گیا اہل بیت کی معرفت کے لیے. اہل بیت کو پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کو پہچانوائے. عباس کو پیدا کیا گیا کہ وہ اہل بیت کو پہچانوائے. کتنے معصوم کرداروں نے جناب عباس علیہ السلام کی تربیت کی، اندازہ لگا سکتے ہیں. خود مولا کائنات حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام یہ تین معصوم امام اور چوتھی ایک ایسی عظیم شخصیت جو معصوم نہیں ہے لیکن اس کے دامن پر ترک اولا کا کوئی دھبا بھی نہیں ہے. کون؟ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام. ان چار عظیم شخصیتوں نے مل کر ایک عباس کی تربیت کی تو با وفا کردار وجود میں آیا، ایک شجاع کردار وجود میں آیا، ایک عظیم کردار وجود میں آیا. آج اکثر ذاکرین جو ہے ایک بحث چھڑے ہوئے ہیں، زبردستی جناب عباس علیہ السلام کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کیسی کیسی دلیل لاتے ہیں. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، کیا غیر معصوم ہوتے ہوئے عباس کے کردار میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کہ انہیں معصوم ثابت کیا جائے؟ کیا کوئی کمی ہے اس کردار میں؟ معصوم ہو کر لوگوں کے لیے نمونہ عمل بننا اور بات ہے. بھائی معصوم ہو کر کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بننا اور بات ہے، غیر معصوم ہوتے ہوئے نمونہ عمل بن جانا یہ عباس کا کمال ہے. دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر منزل شجاعت کی ہے تو بچپن سے عباس شجاع ہے. جنگ صفین ابھی 12 سال کا سن ہے عباس کا. دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے. ایک مرتبہ علی کے لشکر سے ایک جوان چلا، چہرے پر نقاب، میدان میں آیا. مبارز طلبی کی. ابن شاسا سے کہا معاویہ نے جا اس جوان کے مقابلے پر جا. کہتا ہے ارے
تو نہیں جانتا شام کے لوگ مجھے 10,000 کے مقابلے پر گردانتے ہیں، تو مجھے ایک جوان کے پاس بھیج رہا ہے؟ یہ میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج دے، ہم تمام ہو جائے گا۔ پہلا بیٹا آیا، تلوار چلی، لوگ حیران، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، ایک ضرب لگی، بس اسی طریقے سے جس طریقے سے علی کی ضرب 2 کرتی تھی، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی اسی طریقے سے، تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی اسی طریقے سے۔ جب 4 قتل ہو گئے، 5ویں کو بھیجا، 6ٹھے کو بھیجا، 7ویں کو بھیجا۔ جب 7 قتل ہو گئے، ابھی ابن شاہزہ خود میدان میں آیا۔ جس طریقے سے بیٹے قتل ہوئے تھے اسی طریقے سے باپ واصل جہنم ہوا۔ اب جو تلوار کی کاٹ کو دیکھ رہے تھے اس لشکر کے بزرگ، انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ نقاب کے پیچھے کوئی اور نہیں علی ہے۔ معاویہ کے پاس گئے کہ آج میدان میں علی نقاب ڈال کر کے کیوں آئے؟ کہنے نہیں علی نہیں ہے، کہنے علی ہے، وہی انداز، وہی رفتار، وہی حملہ، وہی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ کہا اچھا پتہ کیسے چلے کہ یہ علی ہے یا کوئی دوسرا نقاب پہن کر کے آیا ہے؟ تو معاویہ کہتا ہے آسان طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا ایک بار پوری فوج حملہ کر دے، اگر میدان میں جم جائے تو علی ہے، اور اگر میدان چھوڑ دے تو علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے۔ اب جو پوری فوج نے حملہ کیا اور اس جوان نے اپنی تلوار سے کاٹنا شروع کیا تو فوج بھاگی کہ علی لڑ رہے ہیں۔ ادھر دشمن کی فوج سمجھ رہی علی لڑ رہے ہیں، ادھر لشکر علی میں بے چینی ہے کہ آج علی نے بھیجا کس کو؟ علی تو ہمارے پہلو میں ہے۔ یہ دوسرا علی کہاں سے آ گیا؟ کہا مولا کس کو بھیجا؟ مولا کون گیا؟ جب فوجیں بھاگی تو ایک مرتبہ آواز دی میرے لال ذرا واپس تو آ۔ اب جو جوان واپس آیا علی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، پیشانی کا بوسہ لیا، میرے لال مجھے ایسا ہی بے بہادر بیٹا چاہیے تھا۔ یہ پہلی جنگ ہے 12 سال کی عمر میں، اور کربلا میں شجاعت کیا ہے؟ یہ تو حسین مظلوم نے عباس کو مجبور کر دیا کہ جنگ نہیں کرنی، صرف پانی لانا ہے، ورنہ عباس بتاتے کہ ہاشمی شیر کیسے لوٹتے ہیں۔ پانی لینے کے لیے بھیجا، ایک نیزہ ہے فقط عباس کے پاس، نہ کوئی ڈھال، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی کمان، نہ کوئی خنجر، کچھ نہیں، صرف ایک نیزہ لے کر کے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 10,000 کا لشکر فرات کے کنارے پر تھا پانی کی حفاظت کے لیے کہ حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اور جب تنہا ابو الفضل عباس چلے ہیں تو شجاعت کا عالم یہ ہے کہ بس ہاتھ میں نیزہ ہے اور جدھر سے حملہ کرتے ہیں فوجیں بھاگ جاتی۔ 6 مرتبہ فوج سمٹ کر کے آئی کہ عباس کو روکا جائے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ جس طریقے سے شیر کو دیکھ کر کے گیدڑ بھاگا کرتے ہیں جنگل میں، اس طریقے سے عباس کو دیکھ کر کے یزیدی فوج بھاگ رہی تھی۔ قبضہ کیا، پانی بھرا مشق میں، عباس کی شجاعت ہے، لیکن یہ صرف شجاعت کا کردار ہے۔ عباس کی زندگی کے دوسرے پہلو بھی ہیں، جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے اپنے زمانے کے امام کا مطیع و فرما بردار ہونا۔ جب آپ کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا عبد الصالح ومطیع للہ ولرسولہ، اللہ کے بھی مطیع ہیں، رسول کے بھی مطیع ہیں، اپنے زمانے کے امام کے بھی مطیع ہیں۔ چند مقام ایسے آئے کہ اگر عباس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اطاعت نہیں کر سکتا تھا،
لیکن یہ عباس سے ہر حال میں اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 9 محرم شام کا وقت، عباس کے دل میں بھی تمنا ہے کہ میں کربلا کی زمین پر جنگ کر کے دکھاؤں کہ بہادری کسے کہتے ہیں۔ اور جب اچانک حملہ ہوا، 9 محرم کو شام کے وقت حملہ ہوا، فوج آ گئی، امام حسین نے دیکھا، عباس کو بلایا، عباس میں تم پر قربان جاؤں۔ عظمت دیکھیں ابو الفضل عباس کی، زمانے کا امام کہہ رہا ہے عباس میری جان تمہارے اوپر قربان، جاؤ گھوڑے پر سوار ہو اور ان سے جا کر کے 1 رات کی مہلت مانگ لو۔ سخت مرحلہ نہیں ایک بہادر کے لیے، جس کے دل میں بچپن سے تمنا ہو کہ مجھے کربلا کے میدان میں تلوار کے جوہر دکھانے ہیں۔ اس کو حکم ہوا تو حبیب ابن مظاہر جناب زہرقین کو ساتھ لے کر کے آئے، کہا کہ میرے مولا نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے، وہ ذکر الہی میں بسر کرنا چاہتے ہیں، صبح کو جنگ، اب اس وقت ڈیلے کرتے چلے۔ کہتے ہیں مقتل لکھتا ہے کہ جب جناب عباس نے اپنی زبان سے جملہ کہا تو عباس کا بدن کانپ رہا، ہر مقام پر مطیع و فرما بردار رہے، اللہ کے بھی مطیع و فرما بردار۔ صرف عباس شجاع نہیں تھے، صرف میدان کے مرد نہیں تھے، مسلح کے بھی مرد تھے۔ ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی اکثر و بیشتر، صرف شجاعت۔ جس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی پوری رات نماز اور تکبیروں میں گزرتی تھی، اسی طریقے سے علی کے بیٹے ابو الفضل عباس کی رات بھی تکبیر اور نمازوں میں بسر ہوتی تھی۔ عابد زندہ دار، اللہ کی عبادت کرنے والا، عبد صالح۔ آپ کو جو لقب ملا ہے وہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے تب جا کر کے لقب ملا ہے عبد صالح۔ اور جہاں تک زمانے کے امام کا احترام ہے، مقتل لکھتا ہے کہ کبھی بھائی کہہ کر کے پوری زندگی خطاب نہیں کیا بھائی ہوتے ہوئے، ہمیشہ یا سیدی، یا مولائی، یا ابا عبداللہ، پوری زندگی بھائی کی اجازت کے بغیر کبھی بھائی کے پہلو میں آ کر کے نہیں بیٹھے۔ یہ بڑے بھائی کا ادب ہے۔ میرے جوان بھائیوں، اگر سچے عباس کے ماتمدار ہو تو ماں باپ کا بھی احترام کرو، بڑے بھائیوں کا بھی احترام کرو، یہ سیرت عباس ہے۔ منزل آگے بڑھتی ہے، عباس کی منزلت کیا ہے؟ لیکن میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے سینے میں دم نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں آج مکمل طریقے سے۔ دعا کیجئے کہ ایک منزل تک پہنچ جاؤں۔ عباس کی منزلت کیا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث سنی ہوگی سب جوانوں نے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام کی وہ منزل ہے کہ قیامت کے دن اسے دیکھ کر کے تمام شہداء اس کے اوپر غبطہ کریں گے۔ دیکھیں 2 لفظ پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ ایک لفظ ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ غبطے میں اور حسد میں فرق ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے جل جانا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حسد میں کیا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس بھی یہ چیز نہ رہے۔ اچھا مکان دیکھا کسی کا، حسد ہو گیا، خدا کرے گر جائے، یہ حسد ہے۔
کسی کی اچھی کار دیکھی کہ لیٹسٹ ماڈل ہے، میرے پاس تو کیسا بھی نہیں ہے، خدا کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یعنی حاسد یہ چاہتا ہے کہ جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کے پاس بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں حسد۔ ایک ہے غبطہ۔ غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے کمال کو، اس کی اچھائی کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس جو ہے ایسی ہی چیز میرے پاس بھی ہو۔ یعنی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے چھن جائے، لیکن چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس اچھا مکان ہے، اس کے پاس بھی رہے، خدا اسے مبارک دے، مجھے بھی دے۔ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، خدا مجھے بھی دے۔ اس کی اولاد نیک ہے، خدا مجھے بھی دے۔ اس کا کاروبار اچھا ہے، خدا میرا بھی کاروبار اچھا کرے۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ اب جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ یغبط جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ جب عباس علیہ السلام کی منزلت کو روز محشر دیکھیں گے تو تمام شہداء اولین و آخرین یہ تمنا کریں گے کہ جو اللہ نے آج مقام ابو الفضل عباس کو دیا ہے کاش وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ جمیع الشہداء، ابتدا سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے وہ سب اس مقام کو دیکھیں گے، منزلت کو دیکھیں گے، تب کہیں گے کاش یہ مقام ہمیں ملا ہوتا۔ سمجھے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عظمت۔ آگے بڑھیے، صرف یہی نہیں، بات یہی تمام نہیں ہو جاتی۔ عباس باب الحوائج بھی ہیں۔ باب الحوائج کا مطلب جانتے ہیں میرے جوان بھائی؟ جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ سے عباس کا واسطہ دے کر کے مانگو، کبھی رد نہیں ہوگا۔ باب الحوائج قرار دیا اللہ نے۔ علماء نے ایک عمل بتایا ہے، ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں نے سنا ہو یا کیا بھی ہو، جوان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، 2 زانو ہو کر کے بیٹھے اور 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل حسین پڑھے، اللہ اس کی اس حاجت کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ باب الحوائج قرار دیا۔ عباس کی عظمت ہے، عباس کا مقام ہے۔ عباس کی عظمت اگر جاننی ہے تو عام انسانوں سے نہیں، اہل بیت سے معلوم کرو۔ اہل بیت بتائیں گے کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ میں آج مقتل دیکھ رہا تھا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حالات زندگی، اس میں ایک چیز میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ میدان محشر میں پیغمبر اسلام مولا کائنات سے فرمائیں گے، علی فاطمہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے پوچھو کہ آج چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے وہ کیا لے کر کے آئی۔ آپ کی آواز بلند ہو چکی۔ مولا متقیان شہزادی کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ کے بابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ آج شفاعت کے لیے کیا سامان لے کر کے آئی، تو شہزادی فرمائیں گی یا امیر المومنین کفانا لعجل هذا المقام الیدان مقطوعتان ابن العباس، کہ امیر المومنین آج شفاعت کے لیے میرے عباس کے دونوں کٹے ہوئے شانے کافی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو، آج نویں شب ہے،
آپ نے مجھے بہت غور سے سنا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اب سے اور عاشور تک جو منزل ہے وہ فضائل کی نہیں ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ یہاں سے جو گفتگو شروع ہوگی اور شام غریبہ تک چلے گی وہ مصائب کی گفتگو ہے۔ میری باتوں کو آپ نے غور سے سنا، میں پھر کہتا ہوں میں اس کے لیے مشکور ہوں، لیکن اب جو آپ سنیں گے اس کا آج آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا دے گی۔ عباس کے یہ ہاتھ، یہ کون سے ہاتھ ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ وہی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ علی بچپن میں عباس کو لے کر کے حجرے میں جاتے تھے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے علی کی سسکیوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں لا سوا کہ میں اہل بیت کے۔ میں سوچتی تھی کہ میرے آقا عباس کو لے جا کر کے کمرے حجرے کو بند کر کے کیوں روتے ہیں، لیکن روب امامت کی وجہ سے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اس دروازے کی ایک دریچے سے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا میرے لال کے بازوؤں کو بوسہ دیتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا بھی منزل طولانی ہے، آپ بھی صبر سے کام لیجئے، میں بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی آنسوؤں کو پہنچ کر عباس کو گود میں لے کر کے باہر آئے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، میرے والی و وارث، میرے عباس کے بازوؤں کو بوسہ دے کر کے آپ روتے ہیں، کیا ان میں کوئی کمی ہے؟ کہا ام البنین تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا مولا گستاخی معاف ہو، میں نے آج ڈر سے آپ کو جھانکا، آپ عباس کے بازوؤں کو بوسہ دے رہے تھے، روتے جاتے تھے۔ فرمایا ام البنین ارے میرے عباس کے بازو میرے حسین کی نصرت میں قلم ہو جائیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، آپ پرسہ دینے شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ عباس علی کی تمنا کا نام ہے۔ ایک غیرت دار ماں نے ایک غیرت دار بیٹے کی تربیت کی تو وفادار بنایا۔ خود ماں بھی وفادار ہے، آپ جانتے ہیں کتنی وفادار ہے؟ جب جناب ام البنین بیاہ کر کے آئی ہیں مولا کے گھر میں تو چونکہ ان کا نام بھی فاطمہ کلابیہ تھا تو علی ان کو بھی فاطمہ کہہ کر کے بلاتے تھے۔ ایک دن علی آئے، آنے کے بعد آپ نے فاطمہ کہہ کر کے خطاب کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے فرمایا تم فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا آقا معاف کرنا، مجھے آج کے بعد آپ کبھی فاطمہ کہہ کر کے خطاب نہ کرنا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر کے خطاب کرتے ہیں زینب و کلثوم کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے ہم آپ کو ام البنین کہہ کر کے خطاب کیا کریں گے۔ ہاں زادارو، میں گفتگو کر رہا تھا عباس کے بازوؤں پر، یہ کون سے بازو ہے، کون سے ہاتھ ہے؟ کبھی دیکھا؟ یہ وہی ہاتھ ہے جب علی 21 رمضان 47 ہجری کو اس دنیا سے جا رہے تھے تو یہ دونوں ہاتھ حسین کے سپرد کر کے گئے تھے۔ روزے عاشورہ عباس حسین کی خدمت میں آئے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، مولا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے عباس کو سر سے پیر تک دیکھا، ایک جملہ فرمایا، حسین کی مظلومی کا اندازہ لگائیں گے؟
ایک جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ عرض کیا، مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمبردار تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے آواز آئی بچوں کی، العطش العطش العطش۔ حسین نے فرمایا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، سکینہ کو آواز دی، بیٹی ذرا مشکیزہ لے کر کے آؤ، میں تمہارے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے مشکیزہ لا کر کے دیا، عباس نے مشکیزے کو سنبھالا، لے کر کے چلے، حسین کی خدمت میں آئے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے، فوجوں پر حملہ کیا، فرات پر قبضہ کیا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا، مشک کو تر کر کے بھرا۔ اب جب مشک کو تر کر کے بھر لیا، پیاس کی شدت ہے، عباس وفادار ہے تو عباس کا گھوڑا بھی وفادار ہے۔ عباس جانتے ہیں کہ یہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اے وہ گھوڑے تو بھی پانی پی لے۔ اب فرات میں گھوڑے نے چہرے کو فرات کے پانی سے ہٹا لیا، گویا مطلب یہ تھا، مولا جب آپ اس پانی کو منہ نہیں لگا رہے تو میں اس پانی کو کیا پیوں گا۔ ہاں عباس نے ایک چلو پانی کا ضرور اٹھایا، پیاس کی شدت ہے، لیکن لیا اور لینے کے بعد کچھ یاد آیا، دریا کے منہ پر عباس نے پانی کو پھینک دیا، پیاسے باہر نکل آئے۔ بعض ذاکرین کہتے ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ شاید عباس کو پانی میں سکینہ کا پیاسا چہرہ نظر آیا ہوگا۔ ہائے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے اور میں پانی پی لوں، اصغر پیاسا ہے اور میں پانی پیوں، میرا امام پیاسا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مشکیزے کو لیا، فرات سے باہر آئے، عمر سعد نے فوج سے کہا کہ دیکھو اگر ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو پھر عباس اور حسین مل کر تمہیں زمین پر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پانی حسین کے خیمے تک نہ جانا چاہیے۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، عباس نیزے سے حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے کھجور کے درخت کی آڑ میں چھپ کر عباس کے بازو پر وار کیا، دانا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے گرتے ہوئے علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، اچانک بائیں بازو پر وار ہوا، اب مشکیزہ گر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جری نے ارے دونوں دانتوں میں مشکیزے کو دبا لیا۔ صبر کر لیجئے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، سن لیجئے۔ اب عباس کی تمنا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام تک پہنچ جائے۔ ہاتھ قطع ہو چکے، مشک کا تسمہ دانتوں میں دبا ہوا ہے۔ ظالم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس مشکیزے کو تیروں سے چھلنی کر دو۔ سن لیجئے، جب عباس نے دیکھا کہ تیر برس رہے ہیں اور یہ مشکیزے کو چھلنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں عباس نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے آپ کو جھکایا اور جب جھکے مشکیزہ گھوڑے کی پشت پر آیا، اوپر سے اپنا سینہ رکھ دیا، ادھر سے دشمن تیر چلا رہے ہیں، عباس کا سینہ زخمی ہوتا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خود پرسہ دے رہے ہیں، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ ایک تیر ایسا آیا، آ کر کے مشک میں پیوست ہو گیا، سارا پانی بہہ گیا۔
ربکم خیر الجزا. ادھر سارا پانی بہا, ادھر عباس کا خون پانی ہو گیا. اب خیمے میں جا کر کے کیا کروں گا؟ ارے سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ عباس نے اپنی رانوں میں رہوار کو دبایا, اب رخ کو خیموں کے بجائے فوج یزیدی کی طرف موڑ دیا, اور جو بھی سامنے آتا گیا عباس اس کو رکابوں سے فنار کرتے چلے گئے. بس ایک مصیبت اور سن لیجئے, اور یہ مصیبت ایسی ہے جس کے لیے خود جناب عباس علیہ السلام نے ایک ذاکر سے فرمائش کی تھی. جانتے ہو مصیبت کیا ہے؟ جب عباس جا رہے تھے, نہ عباس کے پاس اب ہاتھ ہے جو دفاع کر سکے, نہ مشک باقی رہا. ایک مرتبہ ایک تیر چلا, آ کر کے عباس کی آنکھ میں بے وقت ہو گیا. عزیزو, آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز آنکھ میں گرتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھتا ہے. عباس کے بازو قلم ہو چکے, عباس کے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے. اب عباس آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ سر کو تکان دی, آنکھ سے تیر نہ نکلا. جانچو عباس نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ عباس نے اپنے دونوں زانووں کو بلند کیا, سر کو جھکایا, تیر کو رانوں کے درمیان دبایا, ایک مرتبہ سر کو اوپر اٹھایا. تیر تو نکل گیا, لیکن اسی اثنا ایک گرز آنی سر پر لگا. عباس کا سر دو حصوں میں جگافتہ ہو گیا. مسجد کوفہ کی تاریخ دہرائی گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا اس پرسے کو قبول فرمائے, شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے. آزادارو, ارے جتنا گریہ کر سکتے ہو کر لو. اگلے سال وہ گریہ کرے گا جو زندہ رہے گا, وہ فرش عذاب پر آئے گا جو اگلے سال تک زندہ رہے گا, وہ ممبر پر آئے گا جو زندہ رہے گا. جزاک اللہ خیر الجزا. پرسہ دے رہے ہیں, شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے. اب عباس سے گھوڑے پر سنبھالا گیا, زمین پر آئے. عزیزو, یہ زمین پر کون آ رہا ہے جس کا پورا سینہ تیروں سے جلنی ہے, سر دو پارا ہو چکا ہے. جب بھی کوئی شہید کربلا میں گھوڑے سے گرا, گرتے وقت اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیا. عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے, منہ کے بل زمین پر آ. جزاک اللہ خیر الجزا, جزاک اللہ خیر الجزا. آواز دی مولا, غلام کا سلام آخری لیجئے. حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی. مقتل کہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا. الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس چند لمحے اور سن لیجئے, چند جملات اور سن لیجئے. حسین خاک پر بیٹھ گئے. کافی دیر کے بعد حسین اٹھے, نہر کی طرف چلے. فوجیں بھاگی, عباس کے سرہانے پہنچے. عباس کے سر کو اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھا. عباس ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں, مولا
میں نے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا آج اس دنیا سے جا رہا ہوں, چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کی ہو. کہا عباس پھر کیا بات ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ زخمی ہو چکی ہے, دوسری آنکھ میں خون بنا ہوا ہے. حسین مظلوم نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کو صاف کیا. عباس نے آنکھ کھول کر حسین کی زیارت کی, اور اب یہ حسین کی تمنا ہے. کہ عباس ایک تمنا ہماری بھی ہے. کہ مولا فرمائیے غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ عباس بچپن سے آج تک تم نے ہمیں کبھی بھائی کہہ کر کے نہیں بلایا. عباس ایک مرتبہ بھائی تو کہو, ایک مرتبہ آہستہ سے بھائی کہا. عباس نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی. حسین نے پوچھا عباس کوئی وصیت ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ عباس نے وصیت کی, اس کو نظم کیا. شاعر کہتا ہے ہاں ایک یہ حسرت میری عابد کو سنانا. پیارے میرے جب گورے غریبہ کو بنانا, دولہا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا, صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا, صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا. تلقین میں کہیو مجھے شہدائے سکینہ, قبر پر لکھ دیجیو سکائے سکینہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور عباس نے آخری ہچکی دی. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا. عباس اب حسین نرغے دشمن میں تنا رہ گیا. حسین نے ہر ساتھی کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا, لیکن عباس کا لاشا حسین نہ اٹھا سکے. لیکن عباس کا علم لے کر کے حسین خیمے کی طرف چلے. سکینہ نے جب اس علم کو آتے ہوئے دیکھا, چھوٹی